بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے۔ تو اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج ہم جو شیروانی ہماری چھوٹی ہو جاتی ہیں تو ان کو ہم استعمال میں کیسے لے کر آئیں کہ بچے دوبارہ اس کو پہن سکیں، تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس میں ہماری یہ شولڈر جو ہے یہ بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، سائڈوں سے بھی بہت تنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں اس میں کیا کروں گی، جیسے یہ حصہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ ہم اگر زبردستی پہنائیں بھی تو بٹن بالکل کھچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ میں اس طرح سے اس میں جوڑ ڈالوں گی کہ یہ گولائی کی شکل میں اس میں جوڑ آئے گا، تو اس میں پتہ بھی نہیں لگے گا، جو کہ آپ کے سامنے سب کچھ میں کروں گی تو آپ دیکھ سکیں گے۔ تو یہ میں نے ناپ لے کر بچے کا سیفٹی پن لگا لی تھی کہ کس ناپ پر اس کو یہ رکھنا ہے۔ یہ پرنس کوٹ میں بناؤں گی، تو یہ میں نے پن لگا دی ہے اور میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے اتنے ہی ناپ پر مجھے رکھنا ہے اس کو تیار، اور اسی ناپ پر میں سارا کٹ کر کے نکال دوں گی، آگے کے پیس بھی اور پیچھے کے پیس بھی۔ تو اور یہ جو پیس ہمارے نکلیں گے تو انہی پیسوں سے میں پیچھے کے جو پیس ہے، ایک جو پیس کٹ ہوگا اس میں سے میں 2 پیس کروں گی نا، تو دونوں سائڈوں پہ لگ جائیں گے۔ اور یہ جو فرنٹ کا جو ایک پیس ہے اس کو میں کٹ کر کے آگے یہ جو ہمارا شولڈر کا حصہ ہے، سلیوز والا حصہ ہے، یہاں جوڑ ڈالوں گی، جس کی وجہ سے ہمارا یہ شولڈر کا حصہ بڑھ جائے گا۔ تو اب یہ میں نے کٹ کر لیا ہے، اب تھوڑا سا یہ جو آگے کے پیس ہیں یہ بھی میں کٹ کر کے نکال رہی ہوں۔ تو یہ پھر ہم آپ کو آگے چل کے دکھائیں گے کہ یہ کس طرح سے اتنا ایزیلی ہمارا پرنس کوٹ جو ہے نا، انہی پیسوں کو لگا کر ہمارا پرنس کوٹ تیار ہو جائے گا۔ تو یہ جو چھوٹے پیس ہیں، یہ ایک پیس جو ہے بس ہمارے کام میں نہیں آئے گا فرنٹ کا، بس ایک ہی پیس سے ہم 2 پیس کریں گے تو ہمارے شولڈر میں سلیوز کے والے حصے میں یہ آ جائیں گے۔ تو یہ میں نے کٹ کر کے سب نکال لیے ہیں پیس، اور یہ جو بیک سائڈ کا حصہ تھا یہ ڈبل کر کے میں نے ابھی رکھا ہوا ہے، اس کے میں 2 پیس اسی طرح سے کر لوں گی، جو کہ دونوں سائڈوں پر یہ 2 پیس ہو کر آ جائیں گے۔ تو یہ میں نے ہاف کر لیا ہے پیس، اور جو یہ لائننگ اس کی ہوگی وہ ہم لائننگ کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے، اسی طرح سے لائننگ کو لائننگ کے ساتھ، اور جو یہ فرنٹ کا حصہ ہے اس کو فرنٹ حصے کے ساتھ یہ پیس اس کو اس طرح سے لگائیں گے تو دونوں سائڈوں پر یہ آ جائے گا، یعنی کہ بیک سائڈ پہ بھی فرنٹ سائڈ پہ بھی وہ پٹی پوری آ جائے گی۔ اور اسی طرح سے ہی ہوتا ہے پرنس کوٹ میں۔ اور یہ جو تنگ حصہ ہے ہمارا، یہ تنگ جو پڑ رہا ہے، بہت کھچاؤ ہو رہا تھا جب بچے نے پہنا، بہت ٹائٹ ہو رہی تھی، اور یہ ہم اس میں ایسے گولائی کی شکل میں ایسے جوڑ ڈال دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا یہ حصہ چوڑا ہو جائے گا، یعنی کہ سلیوز بھی بڑھ جائے گی اور یہ حصہ بھی چوڑا ہو جائے گا۔ اور ہم فرنٹ سائڈ پہ کریں گے کیونکہ بیک سائڈ کا حصہ اتنا ٹائٹ نہیں تھا، یہ فرنٹ کا حصہ بہت کھچ رہا تھا، تو میں اس میں ایسے ہی گولائی کی شکل میں جوڑ ڈال دوں گی۔ تو ابھی ہم جو ہے سائڈوں کا کام کر رہے ہیں، تو یہ پیس جو ہے اسی طرح سے ہم لائننگ کے ساتھ اور یہ فرنٹ پیس کے ساتھ جوڑیں گے، تو یہ اسی طرح گولائی کی شکل میں یہ جڑ جائیں گے۔ تو یہ ایک طرف سے میں نے یہ سی لیا ہے ایک سائڈ سے، اور اسی طرح سے لائننگ کو بھی اور جو فرنٹ کا حصہ ہے اس کو بھی پیچھے گھما کر جوڑ دیں گے۔ اور اسی طرح سے یہ ایک بنانا کی شکل میں اس کا کٹ ہوتا ہے، تو گولائی جو ہے ہمارے شولڈر کی اور سلیوز کی دونوں گولائیاں اس کے اندر فٹ ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اسی طرح سے تھوڑا سا آڑا کٹ کر کے اس میں لگا دیں تو اس سے اچھا خاصا ہماری ڈھیل آ جاتی ہے اور سلیوز بھی بڑھ جاتی ہے اگر سلیوز چھوٹی ہو تو یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم جو بچوں کی شیروانی ہیں بہت اچھی مہنگی بھی ہوتی ہیں، بچے پہننا بھی چاہتے ہیں لیکن پہن نہیں پاتے کیونکہ چھوٹی ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح سے ہم اس کو کام میں لا سکتے ہیں، تھوڑی سی محنت کر کے ہم ایک نیا لک دے سکتے ہیں۔ تو آج کل جو پرنس کوٹ چل رہے ہیں، تو اگر آپ کے پاس شیروانی اسی طرح سے بچوں کی چھوٹی ہو گئی ہوں تو اس کو تھوڑی سی محنت کر کے اسی طرح سے تیار کریں تاکہ بچوں کے وہ پہننے میں آئے اور چیز ضائع نہیں ہو۔ تو بس آپ یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکی ہے، اور یہ آپ لک دیکھ سکتے ہیں، بالکل ایک نیا لک ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔